بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان کی تاریخ میں بہت سے بادشاہ گزرے ہیں، لیکن سلطان ناصر الدین بن التمش جیسا کوئی بھی بادشاہ نہیں گزرا۔ وہ ایک نہایت ہی مہذب اور نیک انسان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر طرح کی صلاحیت بھی دی ہوئی تھی، اور وہ نیکی کے اندر بھی بہت آگے بڑھنے والے لوگوں میں سے تھا۔ تو اس کا واقعہ یوں ذکر کرتے ہیں مورخین کہ وہ اپنے ہاتھ سے 2 قرآن پاک کے نسخے لکھا کرتا تھا، پھر اس کے اوپر اس کو جو ہدیہ ملا کرتا تھا اس کو اپنی ضروریات میں استعمال کیا کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ ایک امیر نے، جو کہ اس کے جماعت میں شامل تھا، اس کے قرآن پاک زیادہ ہدیے کے اوپر لے لیے، تو اس نے کہا کہ آئندہ بعد میرے لکھے ہوئے قرآن پاک جو ہیں وہ مخفی طور کے اوپر یعنی پوشیدہ طور کے اوپر ہدیہ کیے جائیں، تاکہ کسی کو علم نہ ہو۔ جس طرح باقی لوگوں کے قرآن پاک ہدیہ کیے جاتے ہیں عام طور کے اوپر، تو اسی طرح میرے قرآن پاک کو بھی ہدیہ کیا جائے، یہ نہ بتایا جائے کہ یہ لکھا ہوا بادشاہ کا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت عقل، فہم، فراست اور نیکی عطا کی ہوئی تھی۔ ایک دن اس کی بیوی کہنے لگی کہ گھر میں ایک خادمہ ہی رکھ لو، میں بادشاہ کی بیوی ہوں، روٹیاں پکا پکا کے میں تھک گئی ہوں، تو ایک خادم ہو جائے جو گھر کے کام کر لیا کرے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو، یہ جو بیت المال ہے یہ عوام کا حق ہے، میرا حق نہیں ہے، تو لہٰذا تم دنیا کی اس چند روزہ زندگی کے اوپر صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں بہت کچھ عطا کریں گے۔ اور پھر اسی کا ایک قصہ ہے کہ اس کا ایک دوست تھا جس کا نام تھا محمد، جو اس کی مجلس میں اس کے پاس آ کے بیٹھا کرتا تھا۔ تو ایک دن اس نے محمد کہنے کے بجائے اس کو تاج الدین کہا، تو وہ چلا گیا، مجلس برخاست ہوئی، تو 3 دن تک بادشاہ کے پاس نہیں آیا بلکہ اپنے گھر میں ہی رہا۔ 3 دن کے بعد بادشاہ نے کسی ملازم کو بھیجا کہ جاؤ اس کو محمد کو بلا کے لاؤ۔ تو جب محمد اس کے پاس آیا بادشاہ کے پاس، تو بادشاہ نے اس کو کہا کہ تم 3 دن سے کیوں نہیں آ رہے؟ اس نے کہا میں نے 3 دن بڑی مشکل اور پریشانی میں گزارے ہیں، کیونکہ آپ مجھے ہمیشہ محمد ہی کہتے تھے، لیکن آپ نے میرا نام تاج الدین لے کے پکارا، جس کی وجہ سے میں پریشان ہو گیا اور نہایت ہی پریشانی کے اندر رہا کہ بادشاہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا ہے، میرے بارے میں بدگمان ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، ہرگز ایسی بات نہیں، ہرگز ایسی بات نہیں، میں تمہارے بارے میں کیوں بدگمان ہوں؟ میں نے اس لیے تمہیں محمد نہیں کہا کہ اس وقت میرا وضو نہیں تھا، اور میں نے نام محمد کو بغیر وضو کے لینا مناسب نہیں سمجھا، اس وجہ سے میں نے تم کو تاج الدین کہہ دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کے ساتھ محبت بھی دی ہوئی تھی کہ وہ دین کے اوپر عمل پیرا ہونے والے تھے، کیونکہ وہ شخص ہر وقت باوضو رہتا تھا۔ تو بہرحال ان کا ایک اور قصہ بھی اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، تو ایک فقیر مانگنے والا بادشاہ کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا، یعنی اس میں جو فیہ والا لفظ ہے یہ 2 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ تو اس نے جب دیکھا فقیر نے، تو کہنے لگا جی ایک فی اس میں زیادہ لکھا ہوا ہے۔ تو بادشاہ نے قلم اٹھایا اور جو ایک فی تھا اس کے گرد دائرہ لگا دیا۔ جب وہ فقیر حاجت والا اپنی حاجت پوری کرا کے جو بادشاہ سے لینا تھا لے کے چلا گیا، تو بادشاہ نے اس دائرے کو جو اس نے فی گرد لگایا تھا مٹا دیا۔ تو جو بادشاہ کا خادم کھڑا تھا اس نے کہا آپ نے یہ عجیب حرکت کی، اس نے آپ کو کہا کہ یہ فی زائدہ ہے تو آپ نے اس کے گرد دائرہ لگا دیا، جب وہ چلا گیا تو آپ نے مٹا دیا۔ تو کہا کہ وہ ایک فقیر تھا، مانگنے والا تھا، تو اگر میں اس کی اصلاح کر دیتا کہ نہیں یہ فی اسی طرح ہے، تو اس کو اپنی حاجت بیان کرنے کے اندر آر ہوتا، وہ کھل کے میرے سامنے بات نہ کرتا بلکہ شرمندہ ہوتا کہ میں نے یہ کیسی بات کر دی۔ تو میں نے اس وجہ سے کہ اس کی دل آزاری نہ ہو، اس وجہ سے میں نے ایک کے گرد دائرہ لگا دیا۔ اصل میں یہ عبارت قرآن پاک کی اسی طرح ہے، کیونکہ وہ ہر سال 2 نسخے خود اپنے ہاتھ سے لکھا کرتا تھا، تو اس کو تو اللہ پاک نے بڑی فہم اور فراست دی تھی۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اخلاقیات اور معاملات دیے تھے۔ اور کہتے ہیں اپنے زمانے میں تتاری جو تھے انہوں نے ہر طرف فساد پھیلایا ہوا تھا۔ کہتے ہیں 657 ہجری میں جب ہلاکو خان کا نمائندہ ان کی طرف آیا، چنگیز خان، ہلاکو یا چنگیز خان کا نمائندہ ان کے پاس آیا، تو ان کے جو اعظم خان تھے سپہ سالار، انہوں نے 50,000 جو تھے گھڑ سوار پہلے ان کو راستے میں کھڑا کیا، پھر 2 لاکھ پیادوں کو کھڑا کیا، پھر اسی طرح ہزاروں آدمی جو ہاتھیوں کے اوپر تھے ان کو کھڑا کیا۔ تو ان کا بہت بڑا ایک لشکر ان کو دکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی قوت عطا کی تھی۔ تو تتاریوں نے اور دنیا کو تو قتل و غارت کیا، اس طرف بڑھے، لیکن ادھر ہمت نہ ہوئی، بلکہ ملتان کے جو نواحی علاقے تھے ان کے اوپر کبھی کبھی حملہ آور ہوتے تھے، تو یہ ان کو منہ توڑ جواب دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عزت دی یہ دین کی وجہ سے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے دین کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔